بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بتایا ہوا اسم اعظم کا وظیفہ کتنی بڑی مشکل ہو، کتنی بڑی حاجت ہو، وہ ضرور پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو ان کے بارے میں کرنے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب کہ باپ وقت کا نبی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنوائے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں تو انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور سنت پوری کرتے کرتے ہمیں اللہ تعالی کی غیبی مدد بھی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے بھی عطا کر دے گا، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور کر دے گا، اور وہ بھی ایک دن میں صرف 11 بار پڑھنے سے۔ مطلب آپ نے اس لفظ کو 11 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے، جس سے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے گا، دوسرا اللہ تعالی کی نظر رحمت آپ پر خاص طور پر پڑے گی، اور جو طریقہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ایک نبی کے بتائے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ نبی زبان سے وہی کچھ ادا کرتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت کتابوں میں آتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ کا اختیار کرنا ہے، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں بھی رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ کلمہ جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا، اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے ورد میں رکھا کرو، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے تجھے منع کرتا ہوں، ایک اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اور تکبر کرنے سے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو فرشتوں کا وظیفہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی اس کی تسبیح کرنے سے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور کتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کا وزن دنیا جہان کی ہر چیز سے بھاری ہے، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ فرش ہو، چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو، چاہے آپ کے گناہ صغیرہ ہوں، چاہے کبیرہ گناہ ہوں، چاہے اپنے گناہ جان بوجھ کر کیے ہوں، چاہے آپ نے انجانے میں کیے ہوں، تمام گناہوں کا وزن ایک پلڑے میں، اور اس ایک کلمے کا وزن ایک پلڑے میں۔ پھر بھی انشاءاللہ جس پلڑے میں یہ کلمہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا، اور گناہ والا پلڑا اور زمین و آسمان کے وزن والا پلڑا وہ اس کے سامنے ہلکا پڑ جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک وظیفہ 1M چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ویڈیو یہیں پر روک کر پہلے سبسکرائب کر لیں۔ بعض لوگ سبسکرائب تو کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبسکرائب کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ لوگ پریس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے گئے صالحین کے آزمودہ وظیفے بر وقت نہیں مل پاتے۔ تو سبسکرائب کا بٹن کلک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا لیں اور آل پر کلک کر دیں۔ اب یہ 2 کلمات آپ کو پتہ چل گئے، اس کو آپ جیسے مرضی چاہیں اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، نماز کے بعد، تسبیح کرنے کے بعد، تہجد میں، عشاء کی نماز کے بعد۔ الغرض آپ ان دونوں کلمات کو اپنی روزمرہ زندگی کے ورد میں رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔
اس کے فائدے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ پہلے ہی دن سے آپ کو ان کلمات کے ایسے ایسے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زندگی کی راہیں ایک دم تبدیل ہو جائیں گی، زندگی کے مشکل مرحلے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جتنی مشکلات آپ دیکھ چکے ہیں وہ کافی ہیں، بس آپ ان کلمات کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کلمات کو یا کسی بھی کلمہ کو اگر ورد میں رکھنا چاہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیوں پر ورد کرتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے، مجھے ان کی بات سے اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر آج کل کے اس تیزی کے دور میں ہماری زندگیوں میں سے وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے بہت سے کام کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے یہ ورد کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل تسبیح ملتی ہے جو کہ فقط 150 روپے کی ہوتی ہے۔ آپ وہ تسبیح لے کر انگلی پر پہن لیں۔ جس وقت بھی آپ ورد کرنا چاہیں آپ نے صرف بٹن پریس کرنا ہے۔ اس میں آپ کو یاد بھی نہیں رکھنی پڑے گی اور آپ کو یاد دہانی بھی رہے گی کہ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھ لیا ہے۔ تو 150 کو نہ دیکھیں، اس تسبیح کی وجہ سے آپ جو کلمے کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کو اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا۔ کم سے کم دن میں 7 مرتبہ ان دونوں کلمات کو لازمی پڑھنا ہے تاکہ ان کی برکات سے آپ محروم نہ ہوں اور اللہ تعالی آپ پر رزق روزی کے دروازے کھول دے اور آپ پر سے تمام مشکلات کو ہٹا دے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کلمات آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں لے کر آتے ہیں، اور ان کا روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے سے آپ کی کیسی کیسی مشکلات پریشانیاں پلک جھپکنے میں دور ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دشمن کی لڑائی کے خطرہ سے یا کسی بھی قسم کی حاجت سے، کسی بھی آفت سے ڈرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور آگے تک پڑھا کرے اور کثرت سے اس کا ذکر کرتا رہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کریم کو بڑے محبوب ہیں اور بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس سے زیادہ محبوب کلمات اللہ تعالی نے پیدا ہی نہیں فرمائے۔ اتنے بڑے کلمے پتہ چلنے کے باوجود اگر ہم اب بھی سستی اور کاہلی کریں تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اس کلمے کا ورد آج بلکہ ابھی سے شروع کر دیں جو ان کلمات کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس ادائیگی کے اور جس خلوص کے یہ کلمات حقدار ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کلمات کو ان کے حق کے مطابق ادا کرنے لگ جائیں کہ جس حال میں کہ جس کلمے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تو اس کلمے کے پڑھنے والے سے اللہ تعالی کیوں خوش نہیں ہوگا، اور جب اللہ تعالی اس کلمے کے پڑھنے والے سے خوش ہوگا تو پھر اللہ تعالی کے انعام و اکرام سے وہ بندہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ یہ اس انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اور اس کے پڑھنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسی مہربانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے آسانیاں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔